آج جو ہے نا ہمارے لوگ اپنے جو عشر کے اور زکوٰۃ کے معاملات ہیں ان کو شریعت حقہ کی روشنی میں دینا شروع کر دیں تو یہاں غریبی ختم ہو جائے۔ جس دن تقسیم صحیح ہوگی آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لوگوں کی زکوٰتیں اتنی بنتی ہیں، عشر اتنا بنتا ہے، وہ علاقے میں غریبی نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا جو ہے، فرمایا کہ اس کے 2 اجر ہیں، ایک تو صلہ رحمی کا اجر بھی اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ دینے کا اجر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیہ مبارکہ میں مامورات میں تیسری چیز جس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا وہ ذوی القربہ کی خدمت ہے، مالی خدمت، ہر طرح کی اخلاقی بھی معاشرتی بھی خدمت اللہ تبارک و تعالی نے لازم فرمائی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پورے قرآن کریم میں غور کیا جائے تو 2 چیزوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی خدمت عبادت کے ذریعے، اللہ تبارک و نہ صرف یہ کہ عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، جس کو الثقہ باللہ کہتے ہیں، وہ التوکل علی اللہ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک تو قرآن کریم کی دعوت یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت، انسانوں کی خدمت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى فرمایا کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں، یہ واحدہ سمجھتے ہیں انگریزی میں جس کو یونٹ کہتے ہیں، ہاں جی، واحدے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے پہلا واحدہ جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، جس گھر کے اندر اس کی بیوی بچے اور اس کے والدین رہتے ہیں، یہ اس کا واحدہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں پوری کرنی اس پر فرض کی گئی ہیں، سمجھائے نا جی، ان کی ذمہ داری پوری کرنی اس پر بندے پر فرض کی گئی ہے۔ ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنا، ضرورت کی بات ہو رہی ہے، ضرورت کو پورا کرنا اس پر لازم اور فرض کیا گیا ہے کہ یہ بندہ ان کی ضروریات کو دیکھے، اور ہر طرح کی تربیت بھی اس بھی پر لازم کی گئی ہے۔ گھر کا جو واحد یعنی کہ گھر کا ایک واحدہ جو گھر بنتا ہے اس کا سربراہ جو ہے اس پر یہ ساری چیزیں لازم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد واحدہ جو ہے جو سب سے قریب ترین ہے اس واحدے کے، وہ اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ جیسے جیسے رشتہ دار قریب دور ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ذمہ داری بھی دور ہوتی چلی جائے گی، جتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ شریعت مبارکہ نے ایک اصول دیا ہے الاقرب فالاقرب، پہلے قریبی پھر اس کے بعد قریبی پھر اس کے بعد قریبی، جتنا کوئی زیادہ قریب ہوتا جائے گا ویسے ذمہ داری بڑھتی جائے گی، جتنا کوئی دور ہوتا چلا جائے گا رشتہ داری میں، تعلق میں، قرابت داری میں، اتنا اس کی ذمہ داری بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یتیم بچہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا میں اس کے رشتہ داروں میں کون کون ہے؟ بتایا گیا جی دادا جو ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کو بلایا، انہوں نے کہا جی چچا ہے، میں کہ چچا کو لایا جائے۔ چچا جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کی ذمہ داری لگائی، فرمایا کہ یہ تم پر فرض ہے، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کرتے ہو اسی طرح تم اپنے بھتیجے کی بھی خدمت کرو گے۔ ہاں جی بتائیں آج کتنے چاچا ہیں جو اپنے بھتیجوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یتیم بچے بیچارے رول رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں نا ہوٹلوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو چھوٹو کہا جاتا ہے، وہ چھوٹو بھاگ کے جا تو چھوٹو بھاگ کیا ہیں، تقریباً ان میں اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کے اپنے چچا جو ہیں وہ بڑے امیر ترین ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوں گے یا پھر وہ غریب باپ کے بچے ہوں گے۔ چچا جو ہے وہ اپنے مزے میں اور منمانی میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں قریبی رشتہ داروں کے طرف دھیان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے بچوں کی روٹی پوری کر لی ہے تو بس کافی ہے، نہ، اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کی مالی معاملت کرنا بھی انسان پر لازم کیا گیا ہے۔
اور بندہ مومن پر تو ہر طرح سے لازم ہے اس پر، شریعت مبارکہ بھی لازم کر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہے صدقہ جو کسی کو غیر کو دے دیا جائے، اور ایک وہ صدقہ ہے حضور فرماتے ہیں جو قریبی رشتہ دار کو دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا جو ہے، فرمایا کہ اس کے 2 اجر ہیں۔ اس کے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں۔ ایک تو رشتہ دار ہونے کا، ایک تو صلہ رحمی کا اجر بھی، اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ دینے کا اجر بھی۔ یہ 2 اجر جو ہے وہ بن جاتے ہیں اس بندے کو دینے میں جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی غیر کو 1 درہم دوں، فرماتے ہیں اس سے اپنے رشتہ دار کو، اور یہاں یہ ذہن میں رہے، اپنے قریبی کے جو لفظ یہاں حضرت مولا علی نے بولا ہے، اس سے قریبی 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، دین کے حساب سے قریبی اور نسب کے حساب سے قریبی۔ یہ دونوں قریبی جو ہیں میرے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان کو میں 1 درہم دوں اور ان کے علاوہ کسی اور کو 20 درہم دوں، فرماتے ہیں کہ اس 20 درہم کا ثواب کم ہے، اس 1 درہم کا ثواب زیادہ ہے۔ 1 درہم کا ثواب زیادہ ہے جو میں اپنے قریبی کو دوں۔ بتائیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان مال تو اللہ نے اللہ سے لے لیا انہوں نے، لیکن مال کو اللہ کی راہ میں دینا کیسے ہے وہ ہم نے کسی سے سیکھا ہی کوئی نہیں، ہے نا؟ وہ جا کے کبھی کسی سے نہیں پوچھیں گے جناب ہمیں بتا دیں مال کیسے دینا ہے، مال کیسے بانٹنا ہے۔ ہاں، شرارتیں کرنے کو سارے تیار ہوں گے۔ ہر بندے کو اپنا حق جو لینا ہے نا، اس کے لیے قرآن کی آیات بھی یاد ہوں گی، حدیثیں بھی یاد ہوں گی، شریعت بھی یاد ہوگی، بزرگوں کے اقوال بھی یاد ہوں گے، اور جہاں دینے کی بات آئے وہاں کچھ بھی یاد نہیں رہتا ان کو، ہے نا؟ بتائیں، جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہمیں کہاں قریبی یاد آتے ہیں؟ گھر والے جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں باہر، جو ہے حضرت صاحب شیخ صاحب بنے ہوتے ہیں، وہ جناب بانٹ رہے ہوتے ہیں، ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، فلاں بھاگ بھاگ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ آج سچی بات ہے، جتنا ریا کا معاملہ چل رہا ہے نا، جہاں ان کو پتہ ہوگا یاد دیتے ہوئے نعرے لگیں گے وہاں بھاگ بھاگ کے دیں گے۔ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے بھئی گھر میں چاچا ہے، چاچی ہے غریب ہے، پھپھو ہے غریب ہے، بہن ہے غریب ہے، ان کو دیں گے، کہاں کوئی نام لے گا؟ نام بھی کسی نے نہیں لینا۔ اور یہ بھی ویسے افسوسناک بات بھی ہے، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو دیا جائے تو وہ بجائے شکریہ کہنے کے اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیا جائے تو اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں۔ یار کیوں کڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ دے سکتا تھا، کم کیوں دیا اس بدبخت نے؟ وہ لے کر بھی اس کا شکریہ ادا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہمارے لوگوں کا رویہ ہے، اور یہ انتہائی گھنونا رویہ ہے، سچی بات ہے۔ وہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی پرے ہو جاتے ہیں ایسا ایسا۔ ایک تو خدمت کر کے جا رہا ہے، اوپر سے جناب اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کا اجر زیادہ بیان ہی اس لیے فرمایا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ جلدی راضی بھی نہیں ہوتے کسی پر، لے کے بھی راضی نہیں ہوتے، لینے کے بعد بھی بدخویاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، جگہ جگہ کہیں گے اس نے ہمیں کبھی دیا ہی کب ہے، یہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں دیتا۔ ہاں، لوگوں کو دیتا پھرتا ہے، آگے پیچھے دیتا پھرتا ہے، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں دیا، حالانکہ سب کچھ لیا ہوگا انہوں نے، لینے کے باوجود بھی یہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اور اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہ رشتہ دار جو ہے، کیونکہ حضور جانتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رشتہ دار جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اہل اللہ کی بات میں نہیں کر رہا، یہ جو باقی آج کل کا جس معاشرے کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے ان میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ دیتے نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے۔ کسی کو جا کے کچھ، یہ اس طرح کے کئی لوگوں نے مجھے بتایا، وہ جا کے دے گے نا، اگر ایسے بیٹھا ہوگا جیسے پتہ نہیں اس کو موت پڑ گئی ہے، وہ یار کو بندہ خوشی کا اظہار کر دے، اس کو دینے جو دے رہا ہے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دے، ماشاءاللہ بڑی مہربانی کہہ دے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کو مزید ہمت پڑتی ہے، وہ کہتا ہے یار چلو میں نے اسے دیا ہے تو یہ خوش ہوا ہے، لیکن آگے سے ہوتا کیا ہے، وہ جناب ایسے بالکل ساکت ہو جائے گا جیسے پتہ نہیں ہے اس کو کوئی، حالانکہ اس نے دیا ہے، محسوس ایسے کو جیسے اس سے قرض مانگ لیا ہو، مجھے دو، نکالو یہاں سے۔ یہ بالکل شریعت مبارکہ کا مزاج ہے۔ دینے والا جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے جزاک اللہ کہنے کی بھی امید نہیں رکھنی، تم نے یہ بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ جناب مجھے آگے سے کچھ داد دے، لیکن جو لینے والا ہے اس سے کہا گیا ہے تو نے اسے دعا دینی ہے،
تو نے اسے دعا دینی ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، صدقہ لے کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے آ رہے ہیں، عشر لے کر آ رہے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کو تو نہیں دے رہے، آقا علیہ السلام قبول فرما رہے ہیں، لیکن حضور لے رہے ہیں بیت المال کے لیے، وہ سارا غریبوں پر ہی خرچ ہوگا، وہ جہاد کے لیے خرچ ہوگا، اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا۔ لیکن اللہ نے حبیب کریم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حبیب پیارے خذ من اموالہم، آپ ان کے مال کو لیں صدقتاً، صدقے کے طور پر، وتطہرہم بہا، اور ان کو پاک بھی فرمائیں، وتزکیہم بہا، ان کو ستھرا بھی فرمائیں، اور وصلی علیہم، حبیب پیارے ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، وصلی علیہم ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ان صلاتک سکن لہم، حبیب پیارے جب تو ان کے لیے دعا کر دیتا ہے نا، ان کے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ان کے دلوں کو سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، یار ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو حضور نے ہمیں دعا سے نواز دیا ہے۔ اسی طرح کر کے خاص طور پہ مدارس کے جو مہتممین ہیں ان کو بھی میں عرض کروں گا، جو دینی کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کہوں گا، وہ بھی جب کوئی بندہ چندہ دے ان کو آگے کوئی تعاون کرے تو وہ بھی آگے سے دعا اس کو ضرور دیں، کیونکہ جب یہ آقا علیہ السلام کے نائب بن کے قبول کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کو جو دعا کا حکم ہے حضور دعا کریں ان کے لیے، تو وہ دعا بھی تو ان پہ لازم بنتی ہی نہیں بنتی لازم بھائی، تو وہ دعا بھی لازم کریں، سمجھا ہے نا جی۔ ہاں ایک عام بندہ جو ہے اس کی تربیت شریعت نے یہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جزاء ولا شکورا، یہ نہ تو جزا کی امید رکھتے ہیں کہ جو دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ دیا جائے ان کو، اور نہ ہی شکریہ کا لفظ جو ہے اس کی امید رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ بھی ہم نے بدلا، جو یہ کہہ کے جزاء ولا شکورا، جزاک اللہ کہہ کے یا جناب کو بدلہ دے کے یا شکریہ کہہ کے ہمیں کہے گا، تو یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اتنا ہی کہا جائے، بلکہ ہم اس کا بدلہ بھی، اس کا عوض بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی لیں گے ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ عمومی طور پر لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے یہاں تو بات بہت آگے جا چکی ہے یہ نہیں؟ ہاں یہاں بات جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے، لہذا اس وقت جو ہے لینے والا جو ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ جزاک اللہ کہہ دے، شکریہ کہہ دے، جب بھی کوئی تحفہ دے تو مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ قبول کرے، ہیں اس کو یہ ثابت کرے، بتائے کہ جناب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو یہ تحفہ دینے کی، ہیں یہ نہیں کہ وہ کہے یار اچھا بھلا خوش بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو تحفہ دیا ہے اس پہ اوس پڑ گئی ہے، یہ نہ ہو، نہیں سمجھ آیا بھائی؟ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں قریبی رشتہ داروں کا، یعنی جو ایک واحدہ ہے، ایک سب سے قریبی، یعنی اس کے بیوی بچے اور ماں باپ کے جو واحدہ ہے، اس واحدے کے جو قریب واحدہ ہے وہ واحدہ وہی ہے جو قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر اس کے قریب، پھر اس کے قریب، اس طرح کر کے چلتا جاتا ہے، تو ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت ہوگی، جتنا زیادہ قریب ہوگا۔ سچی بات ہے اگر آج جو ہے نا ہمارے لوگ اپنے جو عشر کے اور زکوٰۃ کے معاملات ہیں ان کو شریعت حق کی روشنی میں دینا شروع کر دیں تو یہاں غریبی ختم ہو جائے۔ سچی بات ہے، لوگوں کی کتنی گندم نکلتی ہے لیکن عشر دینے کا نام نہیں لیتے، اور کئی لوگ ایسے جاہل ہیں وہ عشر نکالتے بھی ہیں نا جا کے پیر کو دے آتے ہیں، اور پیر کے کوئی دین کا کام ہی کوئی نہیں، پیر پہلے لینڈ کروزر پہ چڑھا ہوا ہے، ہر نئی گاڑی آنے والا نیا ماڈل پیر کے پاس ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ جا کے پیر کو دیتے، پیر صاحب جی یہ نذرانہ ہے، اور ہے کیا وہ عشر ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جناب آپ تو سید صاحب ہیں آپ کو تو لگتا نہیں عشر، نہ جاہل پیر کو پتہ ہے میں کیوں لے رہا ہوں، میں سید ہوں، میں عشر مجھے نہیں لگتا، زکوٰۃ مجھے نہیں لگتی، جاہل پیر بھی لیے جا رہا ہے اور مرید بھی دیے جا رہا ہے دونوں، اور بغل میں مدرسہ ہوگا تو کبھی روپیہ دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں پیر کے ہاں مدرسہ چل رہا ہے، بالکل دیں، تو مدرسہ بھی خاص دین اسلام کے منہج پہ چل رہا ہے، آپ وہاں دیں، بالکل دیں، وہاں جا کے ان کو جمع کروائیں، ان کو بتائیں جناب یہ مدرسے کے لیے ہیں اور یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں اگر ہم غور کر لیں نا، توجہ کر لیں ذرا کہ جناب ہمارے جو مالی معاملات ہیں یہ لوگ دینے والے جو ہیں اگر شریعت حقہ کا پہلے سبق سیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے یار کہاں دینا ہے اور کیسے دینا ہے، تو سچی بات ہے یہاں سے غریبی ختم ہو جائے، ہمارا کوئی مدرسہ جو ہے وہ غریب نہ رہے، کوئی مسلمان جو ہے وہ غریب نہ رہے، بس اس کی تقسیم صحیح کوئی نہیں۔ جس دن تقسیم صحیح ہوگی آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لوگوں کی زکوٰۃیں اتنی بنتی ہیں، عشر اتنا بنتا ہے، وہ علاقے میں غریبی نہ رہے۔ کئی سارے
ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے میں نے پوچھا جی آپ کی اتنی کھیتی اگتی ہے، گندم وغیرہ ہوتی ہے، باقی چیزیں مکئی وغیرہ آپ کاشت کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کا عشر وغیرہ کیسے نکالتے ہیں؟ اس لیے وہ ادمن نکالتے ہیں۔ کتنا؟ ادمن۔ تو وہ اس کا وہ بنا کے پکا کے وہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، وہ خود بھی کھا لیتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، لوگ جو سارا عشر نکل گیا، ابھی اسی سے عشر ہو گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، سچی بات ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جب عین گندم تیار ہوتی ہے اولے پڑ جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مال جو ہے جو آگ میں جل جاتا ہے، پانی میں بہہ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ عشر اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کپاس ہوتی تھی تو کپاس بالکل جب تیار ہو جاتی تھی پانی آ جاتا تھا، بارش آئی اور وہ ڈوب گیا۔ آج بھی ہزاروں ایکڑ نہیں لاکھوں ایکڑ کھیت جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے ملتان میں اتنے اولے پڑے ہیں، لوگوں کے سولر بالکل کرچی کرچی ہو گئے ہیں، سولر کرچی کرچی ہو گئے ہیں۔ بتائیں وہاں گندم کہاں ٹھہرے گی؟ گندم ساری کی ساری لیٹ گئی ہے وہاں، خراب ہو گئی۔ اگر یہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ قصہ بیان کیا ہے پورا۔ کچھ بھائی تھے، ان کا باغ تھا، سویرے سویرے کاٹنے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا پاؤں رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ کسی کے کانوں میں جا پہنچے اور کوئی فقیر ہمارے ساتھ ہو جائے۔ فقیر کہے کہ میں نے بھی عشر لینا ہے، بھائی تم باغ کاٹ رہے ہو، مجھے بھی کوئی 4 پھل دے دو، پاؤں ایسا ایسا رکھ کے جانا ہے۔ بتائیں، تو جب وہاں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، رات ہی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایسا عذاب بھیجا تھا کہ وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی۔ یہ قرآن کریم میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ قصہ ان کا۔ تو یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں نا بھائی، کتنے عذاب آ رہے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دینا چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت دینی چھوڑ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہمارا حق ضائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تھوڑی لے رہا ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے رشتہ داروں کے لیے لے رہا ہے، تم سے، تمہارے غریبوں کے لیے لے رہا ہے، تمہارے محلے داروں کے لیے لے رہا ہے، تمہارے علاقے والوں کے لیے، تمہارے دینی بھائیوں کے لیے لے رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دبا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی محنت ضائع کر دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اب دیکھ بتائیں نا، یہاں جو ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں جن کو پانی چاہے نہر کا ملتا ہو یا ٹیوب ویل کا پانی ملتا ہو، اس میں سے 10 من کے پیچھے پتہ کتنا لازم ہے؟ صرف آدھا من۔ کتنا؟ آدھا من۔ 20 من کے پیچھے 1 من ہے یار۔ بتائیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ 19-20 من دے، اللہ فرمایا بھی 19 من تیرے ہیں، صرف 1 من میرے کہنے پہ دے دے، اسے وہ بھی بوجھ لگے، تو بتائیں وہ پھر اس بات کا مستحق ہے یا نہیں کہ جناب آئے عذاب اور سارے کے سارے اس کی بساط لپیٹ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔